وہ مسجد ہو یا بازار، وہ تنہائی ہو، خلوت ہو یا جلوت، دن ہو یا رات، یہ کبھی بھی اپنے مولا کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ کی محبت سے ان کے سینے آباد رہتے ہیں اور خدا کے ذکر سے ان کی زبانیں ہمیشہ تر رہتی ہیں۔ یہ اللہ کے پیاروں کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے محبوبوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور وہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی وہ محبت کی دنیا عطا کر دے۔ غفلت کی جو دنیا ہے، ہم اس سے نکل کے جو حقیقی خدا کی محبت ہے، جس کو زوال نہیں ہے، ہمیشہ اس کی محبت، جو اپنے مولا کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، اپنے مولا کی یاد سے ہمیشہ اپنی زبانوں کو معمور رکھتے ہیں۔ اللہ ان کا ذکر فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ عظیم خوش نصیب بندگان خدا ہیں کہ لوگوں، ان کی راتوں کا حال یہ ہے، ان کی راتوں کا یہ حال ہے، جب دنیا غفلت کی نیند سو جاتی ہے تو یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو بستر پہ نہیں، اپنے مصلے سے ان کی دوستی ہوتی ہے، اپنے مولا سے ان کا وہ تعلق ہوتا ہے کہ اس کی یاد میں، اس کی محبت میں کبھی یہ کھڑے ہو کے خدا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما، کبھی کھڑے ہو کے خدا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، وقعودا، اور کبھی بیٹھ کے خدا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور کبھی کروٹ کے بل، پہلو کے اوپر لیٹ کے، یعنی یہ جس بھی کیفیت میں ہوں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ان کا دل جو ہے وہ خدا کی محبت سے معمور رہتا ہے۔ یہ اپنے مولا کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کی محبت سے غافل نہیں ہوتے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، ہم اس کو سوچیں، خیال کریں تو ہم محسوس کریں گے وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کہاں پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں غافل ہوں تو سارے ہی غافل ہیں، کیونکہ یہ عام قاعدہ ہے، المرء یقیس علی نفسہ، ہر بندہ دوسرے کو اپنے اوپر خیال کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے بھئی میں ایسا ہوں تو سارے ہی ایسے ہیں۔ اگر میں غافل ہوں تو بندہ سمجھے بھی سارے غافل ہیں، نہیں،
رب کا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے بھئی اللہ کی زمین کے اوپر سارے غافل نہیں ہوتے، اللہ کے یاد والے بھی بڑے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت والے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے وہ کم ہوتے ہیں، خال ہوتے ہیں، لیکن وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ انہیں اپنا محبوب بناتا ہے۔ اور مطلقاً اللہ کریم میرا رب اپنے سچے اور مقدس اور پیارے کلام میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم جتنا مجھے یاد کرو گے میں اتنا ہی تمہیں یاد کروں گا۔ اور حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت آئی، میں اختصار سے کام لوں گا۔ رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مولا کو یاد کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں، اور یہ کلام اللہ کا ہے، کلام اللہ کا، زبان رسول اللہ کی، اسے بولتے ہیں حدیث قدسی۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی، کہ بیان اللہ کا ہے، زبان رسول اللہ کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے، آنا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ میرا بندہ جیسے میرے ساتھ، میرے بارے میں جیسے میرا بندہ سوچتا ہے، میں اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرے، میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ مجھے مجلس میں، جماعت میں، زیادہ لوگوں میں مجھے یاد کرے، میں اس سے بہتر لوگ، اور وہ کون؟ وہ فرشتے ہیں جن کا کام ہی تسبیح ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی کبریائی، ان کا دوسرا کام ہی کوئی نہیں۔ اگر میرا بندہ مجھے جماعت میں یاد کرے، میں ان سے بہتر، جو جماعت ہے وہ فرشتوں کی جماعت ہے، میں ان میں، اپنے ان ذکر کرنے والوں میں، نورانی لوگوں میں، نورانی جماعت میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اب فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، ذکر کرنے والا خدا ہوتا ہے۔ ذکر کا عنوان کیا ہوتا ہے؟ ذکر کا عنوان زمین پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والا وہ بندہ خدا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے تو زمین پہ یاد کرتا ہے، دیکھ میں اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں تیرا ذکر کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کلام مجید میں اللہ کریم فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کر، میں، بولیے شاباش، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ادھر بندہ اپنے مولا کو یاد کرتا ہے، ادھر مولا اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ یہ اطاعت میں، فرما برداری میں، تابعداری میں، حکم خداوندی میں اپنے مولا کو یاد کرتا ہے۔ میرے مولا کا حکم یہ ہے۔ اب اللہ کیسے یاد کرتا ہے؟
اللہ اپنی عنایات کے ذریعے، اپنی رحمتوں کے ذریعے، اپنی برکتوں کے ذریعے، اپنی فضل و عنایات اپنے بندے پہ برساتا ہے اور اس کے کرم کا می برستا ہے۔ یہ اپنی جھونپڑی میں ہوتا ہے، اس کی جھونپڑی پہ رب کی رحمتوں کی برسات برس رہی ہو۔ جی وہ علامہ نہیں کہتے ہیں کہ مفہوم ہے ان کی کلام کا کہ لوگو یہ جو تمہیں سادہ کپڑوں میں، سادہ لباس میں، سادہ دنیا کے اندر تمہیں نظر آئے نا، انہیں معمولی نہ سمجھا کرو۔ تم نہیں جانتے ہو یہ طبیعت میں سادہ ہیں لیکن ان کا دل نہیں سادہ، ان کا دل جو ہے خدا کی محبت کا مرکز و محور ہے۔ انہوں نے اپنے سینے کو، اپنے دل کو خدا کی محبت کا گھر بنا لیا ہے، مرکز بنا لیا ہے۔ اور یہ اپنے پیغام میں حضرت سلطان باہو نے یہ خبر دی تھی اپنے پیغام میں۔ ہم تو بزرگوں کو پڑھتے نہیں ہیں نا، ہماری تو دنیا ہی عجیب ہو گئی جی، دنیا کے معاملات میں مصروف ہو گئے۔ ہمارے پاس تو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو سلطان باہو کو کون پڑھے گا؟ کشف المحجوب کو کون پڑھے گا؟ لیکن یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو سلطان باہو فرماتے ہیں، وہ اپنے کلام کا، اپنے بیان کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو۔ جی الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلنتے آئی ہو۔ اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں میں قربان ان ہاتھوں باہو جے بوٹی لائی ہو، کہ جس مرشد نے وہ خواہ کسی بھی صورت کے اندر آیا، جس استاد نے، جس مرشد نے، جس شیخ نے مجھے یہ سبق، بھولا ہوا سبق، خدا کی محبت والا جو سبق میں بھول گیا تھا، میرے رب کا مجھ پہ کرم ہو گیا، میرا مرشد کسی صورت کے اندر نظر آیا، اس نے مجھے وہ بھولا ہوا جو سبق یاد کرایا۔ جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو۔ اور اس نگاہ کا، اس سبق کا فیض یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو بندے کا تعلق خدا سے ٹوٹا ہوتا ہے، وہ تعلق بندے کا خدا سے جڑ جاتا ہے۔ وہ تعلق خدا کی محبت والا، اس کے فضل والا، اس کے ذکر والا، اس کی یاد والا، وہ جو تعلق قائم ہوتا ہے، پھر بندے پہ کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، اس کی مہربانیوں کی وہ دنیا نصیب ہوتی ہے۔ پھر بندہ جب اس منزل پہ پہنچتا ہے، پھر سلطان باہو کی زبان کے اندر میں صرف پیغام ہی، وہ لفظ ہی بیان کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں پھر بندے کی منزل وہ ہوتی ہے، اس کا مقام وہ ہوتا ہے، وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، ایک دم غافل 100 دم کافر۔ میں کوئی سبق مشکل تو نہیں بیان کرنے لگ گیا آج؟ بندے کا حال یہ ہوتا ہے، کہتا ہے ایک دم غافل 100 دم کافر، مینوں مرشد اے پڑھایا ہو کہ ایک لمحہ خدا کی یاد سے غافل ہو جانا،
وہ ایسا لگتا ہے جیسے 100 لمحے میں نے حالت کفر میں گزار دیے۔ تو عام دنیا، عام جوان، آج کا عام انسان جو نماز کی طرف بھی مشکل سے آتا ہو، اسے بھلا سلطان باہو کی بولی کہاں سمجھ آئے گی؟ اسے حضور سیدنا داتا علی حجویری کی دنیا اسے کہاں سمجھ آئے گی؟ تو اللہ کے کلام کا جو میں تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے یہ جو میرے بندے ہیں، جن کا ذکر پچھلی جمعہ کی پر بھی ہوا، وَعِبَادُ الرحمن، یہ جو رحمان کے بندے ہیں، یہ کسی اور کے بندے بنتے، یہ شیطان کے نہیں بنتے، یہ رحمان والے ہیں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، یہ رحمان والے ہیں۔ یہ دن کی کیا بات پوچھتے ہو لوگوں؟ بات دن کی نہیں، ان کی صداقت کا بیان تو اللہ راتوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ راتوں کو خدا نہیں بھولتے، بھلا جو راتوں کو نہیں بھولتے دن کو وہ کیسے خدا کو بھول جائیں گے؟ اللہ اللہ اکبر۔ تو جن کے دل محبت خدا کے اندر آباد ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں ان کے بارے میں، ان کی بابت کیا پوچھتے ہو؟ یہ میرے دوست ہیں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پہ چلتے پھرتے تمہیں نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں ان کی بارے میں کیا بتاؤں؟ یہ وہ ہیں جو میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ اولیاء جمع ولی کی ہے۔ ولی کا معنی کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں ایک معنی ہوتا ہے دوست، ایک معنی ہوتا ہے دوست۔ تو یہ معنی فاعل بھی استعمال ہوتا ہے اور مفعول بھی استعمال ہوتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں جب معنی فاعل کا استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اپنا دوست رکھتے ہیں، اور مفعول کے معنی میں استعمال ہو تو اس کا معنی یہ بنتا ہے یہ وہ لوگ ہیں اللہ جنہیں اپنا دوست رکھتا ہے۔ تو جنہیں اللہ اپنا دوست رکھے، بالآخر پھر اللہ انہیں اپنی بارگاہ سے کوئی انعام بھی تو دیتا ہوگا نا، انہیں کوئی ڈگری بھی تو دیتا ہوگا، انہیں کوئی سند بھی تو دیتا ہوگا۔ میرا رب فرماتا ہے لوگوں تم دنیا کی کیا بات کرتے ہو؟ جب آخرت کی دنیا ہوگی، جب یوم میزان ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، اس وقت جب بڑے بڑے لوگ نفسا نفسی کی دنیا کے اندر چلے جائیں گے، اللہ فرماتا ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، یہ میرے پاس حدیث پاک رکھی ہے، میں اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں کھول کے آپ کے سامنے پوری حدیث کا مطالعہ کرتا، آپ کے سامنے رکھتا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب دنیا نفسا نفسی کی دنیا کے اندر ہوگی، پریشان، غم میں، دکھ میں، مصیبت میں، عجیب کیفیت کے اندر ہر ایک پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا۔ لیکن یہ جو اہل اللہ لوگ ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ ان کے بارے میں فرمائے گا میرے ملائکہ میرے ان بندوں کے لیے جو مجھ سے محبت کرتے تھے، ان کے لیے نورانی منبر بچھا دو۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ان کے لیے نورانی منبر بچھاؤ،
ممبر اور لکڑی کا ہو تو وہ بھی بڑی بات ہے، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ فرمائے گا ان کے لیے نورانی ممبر بچھائے جائے، نورانی ممبر بچھا دیے جائیں گے۔ اللہ حکم فرمائے گا، میرے بندے تو نے دنیا کے اندر سارا کچھ میرے لیے کیا تھا نا، آج دیکھ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں تمہاری نظروں میں ان کی کوئی بات نہ تھی، دیکھو میں رب ان سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ ان کے لیے نورانی ممبر بچھے ہوں گے، انہیں اللہ فرمائے گا تم ممبروں پہ جلوہ افروز ہو جاؤ، اور جب ممبروں پہ بٹھائے جائیں گے وہ اہل اللہ، اللہ کے ولی، جی وہ کسی زمانے کے ہوں، قیامت تک کسی نبی کی امت میں سے ہوں، ہر ایک کے لیے یہ حال ہوگا۔ جب عام امت کے ولی کی یہ شان ہوگی تو بتائیے جو امت مصطفیٰ کریم کا ولی ہوگا، پھر داتا علی حجویری کی شان کیا ہوگی، حضور سیدنا حضور غوث پاک کی شان کیا ہوگی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی کیا شان ہوگی۔ اللہ فرمائے گا ان کے لیے ممبر بچھاؤ، اور اللہ ان کو ایسی عزت و شان سے دنیا کو دکھائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شہداء بھی انبیاء بھی ان کی کیفیت کو دیکھ کے رس کریں گے، واہ سبحان اللہ، مولا ہمیں تو نے یہ شان عطا فرمائی، ہم شہید تھے اس لیے یہ شان مل گئی، نبی تھے ہمیں بھی شان عطا فرمائی، لیکن ہم تو نبی تھے اس لیے ہمیں یہ شان عطا فرمائی۔ ان کو یہ مقام کیوں ملا؟ فرمائے اس لیے ملا یہ وہ تھے جو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ احباب گرامی، ہم گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ آخرت میں غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ والے ہیں، اللہ یہ اللہ کے، اللہ ان کا، یہ اللہ والے اللہ ان کا ہوا۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب یہ اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے، وَإِنْ سَأَلَنِي، یہ جو مقربین خدا ہیں اگر اپنے مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے ان کا اٹھا ہوا ہاتھ خالی لوٹا دوں، مجھے حیا آتی ہے، یہ میرے پیارے ہیں۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ بخاری شریف ہے، اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں میرے مولا ایسا معاملہ کر دے، حضور فرماتے ہیں رب فرماتا ہے میں ان کا اٹھا ہوا ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، وہ جو مانگتے ہیں پروردگار ان کو عطا کر دیتا ہے۔ اور اس بات کو میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، اس بات کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب آپ نے داتا حضور رحمت اللہ علیہ آپ کے چلہ فرمایا، جی بھئی اللہ تو ہر جگہ ہے، وہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر جگہ اس کی قدرتیں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، لیکن کیا ہے جہاں پہ اللہ والے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول زیادہ ہوتا ہے، اس کی کرم کی برسات زیادہ برستی ہے۔ اجمیر کا شہزادہ، رسول اللہ کا لخت جگر، داتا علی حجویری کے شہر کے اندر، شہر لاہور میں آ کے حضرت داتا حضور کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اور جب ایک وقت گزرتا ہے تو جو ان پہ کرم کی برسات برستی ہے، زبان حال سے یہ کہتے ہوئے اٹھتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ آپ کون ہیں؟ خزانے بخشنے والے ہیں۔ خزانے کہاں سے بچتے ہیں؟ یہ کہاں سے خزانے بچتے ہیں؟ بخدا ان کا ہے، یہ خدا والے ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے، یہ
یہ کنجوسی نہیں کرتے، یہ بڑے سخی ہیں، عطا کرتے جاتے، جو بھی مانگنے آتا ہے اس کو دے دیتے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور۔ احباب گرامی، تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو رب اپنے بندے پہ اپنی رحمتیں، اپنے کرم، اپنے بندے پر فضل و عنایات کی برسات برسا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب پہ راضی ہو، ہم سب پہ اپنا رحمت و کرم فرمائے، آمین۔